اور آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی نگران وزیر خارجہ نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے، اور ناکامیوں کا اعتراف یہ کیا ہے کہ وہ جو مقرر کردہ اہداف تھے آئی ایم ایف کی طرف سے اس کو یہ میٹ نہیں کر پائے. اور اب ان کو میٹ کرنے کے لیے اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جو نگران وزیر خارجہ نے ان کو یقین دہانیاں کرائی ہیں وہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے، وہ سن لیں وہ کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر ماہ 18 ارب کے نئے ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے جائیں گے. ہر ماہ 18 ارب روپے کے عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. اور لیدر ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں، جو اس کی مصنوعات ہیں، اس کے اوپر 15% جی ایس ٹی 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے گا. اور چینی جو گھر گھر استعمال ہوتی ہے شوگر، اس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 5% لگا دی جائے گی. تو اب جو گیس ہے اس میں بھی اضافہ کیا جانے والا ہے، اور جبکہ نومبر کے مہینے میں 1100% اضافہ کر دیا گیا تھا، اور اب حکومت پاکستان تیسری دفعہ گیس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. یہ تیسرا اضافہ ہے جس میں حکومت پاکستان اضافہ کرنے جا رہی ہے. تو اپنی ناکامیوں کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالنے جا رہی ہے حکومت، جو کہ شروع سے ہوتا ہوا آیا ہے. غریب مزید جون سا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورت حال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور 2% شرح ترقی رہنے کا امکان ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 سے 9% جو مہنگائی کی شرح اگلے سال متوقع ہے، اگلے مالی سال. تو اب موجودہ مالی سال میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 24% رہنے کا امکان ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے اس میں کہ افغانستان کے پہاڑی سلسلوں میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کے تباہ ہو گیا تھا، جس پر انڈیا نے فوراً بغیر کسی تصدیق کے یہ کہا کہ یہ انڈین ایک مسافر بردار طیارہ ہے جو وہاں افغانستان کے پہاڑی سلسلوں پر گر کر تباہ ہو گیا ہے. اور جس کی بات کو انڈیا میں بغیر تصدیق کے جو خبر اس نے پھیلائی تھی اس کی سبکی اٹھانی پڑی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ جہاز رشیا نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ یہ جہاز ایک روس کا تھا، اور یہ ایک ایئر ایمبولینس تھی جو کہ جس میں 6 مسافر سوار تھے، اور یہ رشیا کا ایک ایئر ایمبولینس مسافر بردار طیارہ جو ان سے ہے افغانستان میں گر کے تباہ ہو گیا. اچھا، تیسری ایک اہم خبر ہے کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک کثیر المنزلہ عمارت پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس میں پتہ چلا کہ وہاں کوئی عسکری میٹنگ جاری تھی. اس عسکری میٹنگ میں پاسدار انقلاب کے انٹیلیجنس کے سربراہ اور اس کے ڈپٹی اور 2 افسران شامل تھے، وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں. اور ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: حجت اللہ اور علی آغا زادہ اور حسین محمدی اور سعید کریمی شامل ہیں. یہ 4 افراد ہیں، اور اس انٹیلیجنس کے جو اس حملے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں. تو اس کے بعد اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک حملہ کیا، جس میں پاسدار انقلاب یعنی ایران کی ایک حمایت یافتہ کوئی تنظیم تھی، اس کا اہم کمانڈر اس حملے میں مارا گیا لبنان میں. اور لبنان میں حماس کے ایک رہنما کو بھی جون سا ہے اسرائیل نے قتل کر دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ جی ہم بحیثیت مسلمان روزمرہ کی ضرورت زندگی اور اپنے کاروبار زندگی میں ہم اتنے مصروف ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ظلم اور جبر پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہیں. اور وہ اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے، ہمیں اپنے ہمسائے کے جو مسائل، جو معاملات، جو پریشانیاں، اس سے ہم بے خبر ہیں. تو یہ تو دور کی بات ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اتنی جون سا ہے اس نے لا علمی، لا تعلقی بحیثیت مسلمان بہت
پریشان کن ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان اکٹھے ہو کے اس چیز پہ سوچ و بچار کرنی ہوگی, اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا. جس طرح وہاں پہ یتیم اور مسکین ہوتے ہوئے بچوں کی سسکیاں, ان کے آنسو, ان کی آہ و پکار, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی. افسوس یہ ہے کہ ہمارے کان اور زبانیں بند ہو چکی ہیں, ہم اس ظلم کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے, اور ہمیں اٹھا لینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک دن ہم بھی اس حملے کا شکار ہو جائیں. تو یہ, اور ہم دوسری بحثوں میں الجھے ہوئے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, اور باقی جو دوسرے سرگرم یعنی کہ جو معاملات ہیں جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر, چاہے وہ نیشنل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں, ٹاک شو کی زینت بناتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا یہی پتہ ہی نہیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور فلسطین پہ کتنا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, اور روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. اب تک کوئی قریباً 25,000 کے قریب جو ہے فلسطین بچے, جوان اور مرد اور عورتیں ماری جا چکی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے. تو ہمیں اپنے ضمیروں کو تھوڑا سا اجاگر کرنا ہوگا, اسے ڈنڈولنا ہوگا. تو یہ بڑی ایک جی اس پہ توجہ کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا, تو اس کے اوپر بڑا واویلا شروع ہو چکا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ الیکشن ڈے کے بعد آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر جائے جا سکتے ہیں, ان کے زمینوں کو خریدا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کا جہاز ایکٹیو ہو جائے یا کسی اور کا جہاز ایکٹیو ہو جائے ان آزاد امیدواروں کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے. تو یہ انتخابات کے بعد یہ بے ضمیر لوگوں کی منڈیاں سجنی تھی, لیکن کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر. تو یہ منڈی کی جو ہے اس کا آغاز ابھی الیکشنوں سے پہلے ہو چکا ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ مہر محمد وسیم حلقہ 119 سے پی ٹی آئی کے آزاد یعنی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, جو کہ مریم نواز شریف کے حق میں دستبردار ہو گئے, اور دستبردار ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ سینکڑوں ساتھیوں کو نون لیگ میں شمولیت کے لیے آمادہ کیا, وہ ان کے ساتھ ہیں. اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان مریم نواز شریف کے 25 جنوری کے مسلم لیگ کے ہونے والے جلسے میں کیا جائے گا. اور وزیر اطلاعات جان اچکزئی صوبہ بلوچستان کے وزیر اطلاعات ہیں, تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر مارن بلوچ جونسی ہے وہ اپنا سیکورٹی رسک ہے, اور ان سے جتنی بھی سرکاری سہولتیں وہ واپس لے لینی چاہیے. وہ کل عدم تنظیم کی ڈھال بنی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر جتنی بھی ان کی سرکاری سہولتیں اس کو واپس لے لینا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان نے جوابی حملہ ایران پہ کیا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کا تعلق جو بی ایل اے اور بی ایل ایف سے تھا, وہ بلوچستان کی ایک دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ, جس کی وکالت مارنگ بلوچ کر رہی ہیں. تو لہذا یہ ایک سیکورٹی رسک ہے اور کلعدم تنظیم کی ڈھال بنی ہوئی ہے, تو ان کو جو بھی سرکاری سہولتیں ان سے واپس فوراً لے لینی چاہیے. جی تھینک یو.